تو آج انشاءاللہ آیت نمبر 10 سے کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یأکلون کھاتے ہیں، اموال الیتامی، یہ مرکب اضافی ہے، یتیموں کے اموال، ظلمن، ظلم کی حالت میں، ظلم کی نیت سے، یعنی ظلم اور ناانصافی کرتے ہوئے وہ لوگ جو یتیموں کے اموال کھاتے ہیں، انما، انما کا مطلب ہوتا ہے بس، صرف، محض، یہ اس کو کہتے ہیں کلمہ حصر، اس سے جو مطلب ہے وہ محصور ہو کے رہ جاتا ہے کہ بات تو پھر صرف اتنی ہی ہے، وہ تو بس یأکلون فی بطونہم نارا، کھا رہے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ۔ اپنے پیٹوں میں آگ کھانے کے لیے ہم اردو میں محاورہ استعمال کریں گے کہ وہ بھر رہے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ۔ تو یتیموں کا مال کھانا ان کا حق تلفی کرنے کے لیے، یعنی ایک مال کھانے کی تو آپشن وہ بھی تھی نا جس میں اجازت دی گئی تھی کہ آپ ان کی مینجمنٹ کر رہے ہیں، اور اگر آپ غنی نہیں ہیں، فقیر ہیں، تو اس میں سے تھوڑا کچھ لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر ظلم، ناانصافی اور حق تلفی کرنے کے لیے یتیموں کا مال کھاتے ہیں تو یہ اپنے پیٹ میں آگ بھرنے کے مترادف ہے۔ تو یتیموں کے احکامات دیے جا رہے ہیں، اس کے بعد اسی ریفرنس میں پھر باقی سب لوگوں کے بھی جو حقوق ہیں ان کو بھی بیان کیا جائے گا۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، سیصلون جو ہے یہ ہے صاد لام اور یہ سے، اس کے دو اینگل ہوتے ہیں۔ اس کے ایک اینگل ہوتا ہے سلیہ یسلا، آگ میں گرنا، سمیہ کے بدن پہ۔ اس کو کنفیوز ہم کر سکتے ہیں، وہ ہوتا ہے سواد لام واو، سلا یسلی، اس کا مطلب ہوتا ہے نماز پڑھنا، اس کا مطلب ہوتا ہے آگ میں گرنا۔ وَسَيَصْلَوْنَ، اور وہ گریں گے، سعیرا، سعیر بھڑکتی ہوئی آگ کو کہتے ہیں، جہنم کے لیے لفظ استعمال ہے، وہ دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑیں گے۔ اور یہ جو سین ہے یہ اس کو مستقبل کے ساتھ مضارع کو مخصوص کر دیتا ہے۔ تو بے شک وہ لوگ جو یتیموں کے مال کھا رہے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھی بھر رہے ہیں، اور ابھی دنیا میں، اور اینڈ رزلٹ یہ ہوگا کہ وہ دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جا کے گریں گے۔ یہ ایک کمپلیکیشن ہے جو اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں روحانی، اور اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں مادی۔ ان کے اندر جو ہماری 5 سینسز ہیں جن سے ہم چیزوں کو محسوس کر سکتے ہیں، وہ فزیکل لاز ہیں، فزیکل لاز اپلائی ہوتے ہیں، تو وہاں تو فوراً سمجھ آ جاتی ہے۔ اگر کسی شخص کے ہاتھ میں کوئلہ رکھ دیا جائے جلتا ہوا تو فوراً اس کا ہاتھ جلے گا، اس کو فوراً سمجھ آ جائے گی کہ یہ نہیں کرنا، اس سے بچنا ہے۔ چھوٹا بچہ بھی ہو تو اس سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن جو بھڑکتی ہوئی آگ اپنے پیٹوں میں ہم بھر رہے ہیں جب ہم کسی یتیم کا مال غصب کر لیتے ہیں، تو یہ ہے روحانی قوانین۔ یہ انسان اپنی سینسز سے فیل نہیں کر سکتا، یہ صرف عقل سے فیل ہو سکتے ہیں۔ اگر انسان عقل استعمال کرے تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے اور میں اپنے پیٹ میں آگ ڈال رہا ہوں۔ فزیکلی وہ اس کو جج نہیں کر پاتا کہ یہ جو میرے پیٹ میں گیا، وہ تو یہی سمجھتا ہے کہ میں نے کھانا کھایا ہے اور آئی ایم فیلنگ مور ہیپی اینڈ ہیلدی اینڈ واٹ ایور۔ اور اس کے اگر کوئی صحت کے بھی کوئی روحانی اثرات بعد میں ہوتے ہیں تو وہ تو بعد میں پتہ لگیں گے، فار دا مومنٹ تو اس کو بالکل فیل نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے لوگ ان چیزوں میں کیئر نہیں کرتے، اور کسی بھی اللہ کے حکم میں کیئر نہیں کرتے۔ اور یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے، اور اب آگے جو مسائل شروع ہو رہے ہیں وراثت کے، اس کے اندر بھی جب بھی کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو اکثر اس میں اگر اس کے بچے چھوٹے ہیں تو وہ بچے ہی یتیم ہو جاتے ہیں، اور پھر جو طاقتور لوگ ہیں اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ پہلے سے وارن کیا جا رہا ہے، پیچھے والی بات سے بھی کنیکٹڈ ہے اور آگے سے بھی کنیکٹڈ ہے۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں یتیموں کے مال ظلم سے،
وہ تو بس اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، وہ تو اپنے پیٹوں میں صرف آگ بھر رہے ہیں، اور وہ جا گریں گے یا جا پڑیں گے دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ آگے ایک استعمال ہو رہا ہے باب افعال سے، اوسا یوسی، یہ فعل بہت زیادہ استعمال ہوگا تو اس لیے ہم اس کا صرف، کیونکہ یہ مضارع میں یوز ہو رہا ہے تو مضارع کی ہی ہم گردان ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ تو یضربو یضربونا، وہ مارتا ہے وہ مارتے ہیں، تضربو یضربنا، وہ مؤنث مارتی ہے وہ مؤنث مارتی ہیں، پھر حاضر کا صیغہ آ گیا تضربو تضربونا، تو مارتا ہے تم مارتے ہو، اور اس کا جو مؤنث کا صیغہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تضربینا تضربنا، تو مؤنث مارتی ہے تم مؤنث مارتی ہو، اور اضربو نضربو، میں مارتا ہوں ہم مارتے ہیں۔ اس فعل سے جو اب استعمال ہوں گے وہ ہے یوسی یوسونا، وہ وصیت کرتا ہے وہ وصیت کرتے ہیں، توسی یوسینا، وہ مؤنث وصیت کرتی ہے اور وہ سب مؤنث وصیت کرتی ہیں، اور پھر توسی توسونا، تو وصیت کرتا ہے تم وصیت کرتے ہو، اور پھر آگے اسی طرح باقی کے صیغے۔ تو یوسیکم اللہ فی اولادکم، وصیت کرتا ہے اللہ تم کو تمہاری اولاد کے بارے میں۔ اب ایک وصیت تو وہ ہوتی ہے جو ہم اردو میں وصیت استعمال کرتے ہیں، وہ تو ظاہر بات ہے وہ انسان کرتا ہے جو دنیا سے جانے لگتا ہے تو اس سے پہلے اپنے اللہ واحقین کے لیے وصیت چھوڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ وصیت کا جو بنیادی لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی جائے کہ جب فلاں سچویشن ہوگی تو فلاں کام کرنا، اس کے اندر جس کے لیے وصیت کی جا رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ خیر خواہی مد نظر ہوتی ہے، اور اس کے اندر ایک عہد بھی ہوتا ہے۔ تو اب اردو میں ہم اسی لفظ سے بھی اس کو ٹریس کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہم یہ بھی کر سکتے ہیں اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، اللہ تم سے عہد لیتا ہے، اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے۔ اس لفظ کے اندر یہ سب مفہوم شامل ہیں، اور یہاں پر جب کہا جا رہا ہے کہ اللہ وصیت کرتا ہے تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں، تو اس سے ایک جو لنک بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ جب ہماری اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وصیت کر دی، اب اللہ تعالیٰ کی وصیت سپرسیڈ کرے گی ہر چیز کو، ہم اب اپنی اولاد کے بارے میں وصیت نہیں کر سکتے، یہ یہاں سے ظاہر ہو رہا ہے، اس کو آگے مزید ڈسکس کرتے ہیں۔ للذکری، ذکر مذکر کو کہتے ہیں یعنی لڑکا، لڑکے کے لیے، للہ اللہ کے لیے، للذکری لڑکے کے لیے، مثل حظ الانثیین، حظ حصے کو کہتے ہیں، یہ پیچھے بھی الفاظ ہو چکے ہیں، انسا مؤنث اور انثیین ہو گیا دو مؤنث، جیسے والدین ہوتا ہے دو والد یعنی والد اور والدہ، تو لڑکے کے لیے ہے دو لڑکیوں کے برابر حصہ، یہ لڑکے کے لیے ہے دو لڑکیوں کے حصے کے برابر، کیونکہ لڑکوں کے اوپر ذمہ داری زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کفالت کی جو ذمہ داریاں ہیں سب کی سب مرد کے اوپر ڈالی ہیں، عورت پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، بچوں کا جو بھی نان نفقہ ہے ان کی ضروریات ہیں وہ مرد نے پوری کرنی ہے، اور ایون عورت کا بھی نان نفقہ مرد ہی نہیں پورا کرنا ہے، اور پھر جب وہ اس کے اوپر پیسے خرچ کرتا ہے تو اس کو ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، لیکن حقوق کے لحاظ سے مالی معاملات میں عورت کے حقوق ہیں، مرد کے فرائض ہیں، تو کیونکہ مرد کے فرائض ہیں اس نے وہ پورے کرنے ہیں تو اس کو لیے وراثت میں دگنا حصہ رکھا گیا۔ ویسے تو اگر ہم اپنی لاجک سے دیکھیں تو حصہ نہ بھی رکھا جاتا، اگر واقعی عورتوں کو کوئی ذمہ داری نہیں ہے اور لوگ جینون مسلمان ہوں تو ان کو تو وہ پیسہ کمانے کی حاجت ہی نہیں ہے، ان کے ماں باپ نے کرنا ہے، پھر ان کے بھائیوں نے کرنا ہے، پھر ان کی اولاد میاں نے کرنا ہے، پھر ان کی اولاد نے کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے حصہ رکھا ہے اور سگنیفیکنٹ رکھا ہے، اور مردوں کا حصہ اس سے ڈبل ہے۔ پس ان اگر، کننا کانا وہ ہے، کانو وہ سب ہیں یا وہ سب تھے، اور کانت وہ مؤنث ہے اور کننا وہ سب مؤنث ہیں،
پھر اگر وہ ہیں نساءن لڑکیاں ہی، اب یہاں نساء سے مراد لڑکیاں ہیں یعنی اولاد کی بات ہو رہی، فوکسنتین، یہ استنان ہوتا ہے دو، یعنی جو عربی کے نیومرلز ہیں، جو کاؤنٹنگ ہے عربی میں، وہ استنان اس میں ہوتا ہے دو، اس کی مؤنث ہوتی ہے اسنتان، اور یہ پھر اس کی جر کی حالت ہے کیونکہ فوکس نتعین کی فارم میں آ گیا، تو دو سے زیادہ۔ پھر اگر ہوں لڑکیاں دو سے زیادہ، اچھا دو سے زیادہ ہوں گے تو کیا ہوگا، یہ پہلے ذرا ایک نظر یہ ان نمبروں کو دیکھ لیتے ہیں، ویسے ہم اردو میں بھی کامن استعمال کرتے ہیں۔ ثانی دوسرے کو کہتے ہیں، مثلث جس کے تین کونے ہوتے ہیں، یا تثلیث جس میں تین کا خداؤں کا نظریہ ہے۔ اربا بھی استعمال کرتے ہیں، ائمہ اربا چار امام، یا مربع ہوتا ہے جس کے چار سائڈیں ہوتی ہیں۔ پھر یہ خمسہ حواس خمسہ، فائیو سینسز۔ پھر ستہ بھی استعمال کرتے ہیں، سیاہ ستہ، چھ جو صحیح حدیث کی کتابیں ہیں۔ تو یہ ہم کامنلی اردو میں الفاظ استعمال کرتے ہیں، ہم ان کا میننگ ٹو سم ایکسٹینٹ پتہ ہی ہوتا ہے۔ سبا سات ہے، ثمانیہ جو ہے یہ 8 کو کہتے ہیں، اور عشرہ بھی جو ہے یہ بھی کامن یوز ہوتا ہے 10، جس طرح رمضان کا اس وقت پہلا عشرہ چل رہا ہے۔ تو یہ تو ہو گئے نمبر، اور ایک ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں انورس، 1/3، 1/4، 1/5، تو آدھا جو ہے وہ نصف ہے۔ باقی جو یہ 9 تک ہے نا، ان کے اندر یہ فارم یوز ہوتی ہے ثلث، جو یہاں پہ بھی آئے گی ثلثا، تو ربو 1/4، جو ہم قرآن شریف پڑھتے ہوئے بھی ربو لکھے ہوتے ہیں، جس کو ہم ربا کہتے ہیں عام طور پہ، کہ ہم نے 1 ربا کر لیا، 2 ربا کر لیے۔ تو اسی طرح خمس سدس کرتے کرتے، اور اینڈ میں عشر جو ہے یہ 10واں حصہ ہوتا ہے، کچھ سچویشن میں 20ویں کو بھی کہتے ہیں، بٹ عشر بیسیکلی 10واں حصہ ہوتا ہے جو زکوٰۃ اور عشر میں یوز ہوتا ہے۔ تو اگر 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو ان کے لیے ہے ثلث ہو گیا 1/3، یہ ہے ثلثانی، ثلثانی، تو ثلث 1/3، ثلثانی 2/3، اور پھر یہ ثلثانی کے بعد ما مرکب اضافی کی فارم بن گئی، اس کی وجہ سے یہ نون ختم ہو گئی، تو ان کے لیے ہے 2/3 ما ترکا، جو اس نے چھوڑا، یعنی جو ترکا چھوڑا مرنے والے نے، تو اس میں سے 2/3 ملے گا اگر کسی کی 2 سے زیادہ بیٹی ہیں۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر تھی وہ ایک ہی، فَلَهَا النِّصْفُ، تو اس ایک کے لیے آدھا ہے۔ تو جو میت کا ترکہ رہ جائے اس میں اگر اس کی اولاد میں صرف بیٹیاں ہوں تو انہیں 2/3 ملے گا، یا میکسیمم 2/3 ملے گا، اس کا مطلب یہ 2/3 سے اوپر انہیں نہیں مل سکتا۔ اور اگر ایک ہی بیٹی ہوگی تو پھر اس کو میکسیمم جو ملے گا وہ ہاف ہے، اس سے اوپر نہیں مل سکتا۔ تو یہ ایک رول اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بتا دیا۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل الحظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک وإن كانت واحدۃ فلہا النصف۔ وصیت کرتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں، بیٹوں کے لیے ہے 2 بیٹیوں کے حصے کے برابر، پس اگر وہ ہوں سب بیٹیاں 2 سے اوپر تو ان کے لیے ہے 2/3 اس کا جو اس نے چھوڑا، اور اگر وہ ہو ایک ہی بیٹی تو اس کے لیے ہے آدھا۔ والی ابویہ، اب یہ ابوی بھی ابوین ہے، 2 باپ یعنی ماں اور باپ، مرکب اضافی بن گیا تو نون ختم ہو گئی، اور ماں باپ کے لیے ہے لکل واحد، ان میں سے ہر ایک کے لیے، لکل واحد منہما، ہما وہ 2، منہما ان دونوں میں سے، ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے ہے السدس 1/6، مما ترک اس میں سے جو اس نے چھوڑا، ان کان لہو ولد اگر ہو اس کی اولاد۔
اگر تو اولاد ہے کسی انسان کی، جو ایک نارمل کیس ہوتا ہے، اور اگر اس کے والدین زندہ ہیں تو پھر ان میں سے ہر ایک کے لیے 1/6 حصہ ہے. فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، پس ان اگر لم یکن نہ ہو لہو اس کی ولد اولاد. ولد ویسے تو لڑکے کو کہتے ہیں لیکن ولد سے مراد اولاد ہوتی ہے. پھر اگر اس کی اولاد نہیں ہے وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور وارث ہوئے اس کے ماں باپ، اور اگر اس کے ماں باپ اس کی جائیداد کے وارث ہیں فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو پھر اس کی ماں کے لیے ہے 1/3. تو پہلے دونوں کے لیے 1/6 تھا، لیکن اگر اولاد کوئی بھی نہیں ہے تو پھر اس کی ماں کے لیے ہے 1/3. اور اب جو 1/3 اور 1/6 میں سے جو بچے گا وہ کدھر جائے گا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ اگر اس کے دوسرے ورثہ ہیں جو آگے آ رہے ہیں، مثال کے طور پہ بیوی ہے تو اس کو بھی کچھ جائے گا، اولاد تو اب کوئی ہے نہیں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، پھر جو کچھ بچے گا وہ سب کا سب باپ کو مل جائے گا. یعنی بیوی کو تو ملنا ہی ہے، بٹ اس کے علاوہ جو بچ جائے گا اگر اس کے اندر سے، تو وہ پھر باپ کو مل جائے گا. اس پرٹیکولر کیس کے اندر بیوی کو 1/4 ملتا ہے. 1/4، 1/3، 1/6. تو یہ ہو گیا 4/12، 2/12 اور 3/12. 9/12. تو 1/4 حصہ بچ جائے گا. وہ زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے کہ پھر وہ باقی والا حصہ بھی باپ کو ہی دے دیا جائے گا. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اچھا پھر اگر اس کے بہن بھائی ہو فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو پھر اس کی ماں کا 1/6 ہی ہے، پھر واپس وہ 1/6 ہو جائے گا اگر اس کے بہن بھائی ہیں. اور اس پرٹیکولر کیس کے اندر پھر لوگ کہتے ہیں کہ اگر اس کے بہن بھائی ہیں تو واپس باپ کا 5/6 ہو جائے گا اگر بیوی کو دے چکے ہیں تو، یا بیوی اگر نہیں ہے تو پھر 5/6، ورنہ جو بھی بچا کچھ ہے، کیونکہ اب اس کے بہن بھائی جو ہیں وہ باپ کی ذمہ داری میں آتے ہیں، تو پھر باپ کا حصہ بڑھ جائے گا. ماں سے جو 1/6 لیا جائے گا وہ باپ کے حصے میں ڈال دیا جائے گا. تو مطلب یہ بنا والدین کے لیے 1/6، 1/6، 1/3 حصہ تو ان اینی کیس ہے. اب باقی جو 2/3 بچ گیا، اگر کوئی اور وارث ہوں گے تو ان میں بھی مل جائے گا اور باپ کو بھی مل جائے گا، جو جنرل لوگوں کی فقہا کی انڈرسٹینڈنگ. اور اگر کوئی وارث نہیں ہے تو 2/3 سارا ہی باپ کو مل جائے گا. اور اگر بھائی بہن ہوں گے تو پھر اس کیس میں باپ کا حصہ 5/6 ہو جائے گا اگر اور مزید کو وارث نہیں ہے. بھائی بہنوں کو حصہ کوئی نہیں ملے گا. یہ صرف بھائی بہن کے ہونے کے کیس میں ماں کا حصہ واپس 1/6 ہو گیا. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ. اور اس کے دونوں ماں باپ کے لیے، ان کے لیے ہر ایک کے لیے ہے 6واں حصہ ترکے کا جو مرنے والے نے چھوڑا، اگر اس کے اولاد ہے. اور اگر میت کی اولاد نہیں ہے اور اس کے وارث ماں باپ ہی ہیں تو پھر ماں کے لیے ہے 1/3. اور اگر اس کے بہن بھائی ہوں گے تو پھر ماں کے لیے ہے 6واں حصہ 1/6. من بعد وصیت یوصی بہا، بعد اس وصیت کے جو وہ کر گیا. جو میت نے اگر کوئی وصیت کی ہے تو اس کے ادا کرنے کے بعد، او دین، دین بھی ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، اس کا مطلب ہوتا ہے لین دین، قرض. یعنی دین ایک لفظ ہوتا ہے دین، دین کا مطلب بدلہ ہوتا ہے، نظام حیات ہے، جیسے اسلام ہمارا دین ہے. اور اسی روٹ ورڈ سے ایک ورڈ بنتا ہے دین. تو دین کا مطلب ہوتا ہے قرض دینا. تو جو میت نے قرض لیا ہے پہلے وہ مائنس ہوگا، اور جو اس نے وصیت کی ہے وہ مائنس ہوگی. اب جو اس کے بعد بچے گا پھر یہ حصے تقسیم کیے جائیں گے.
اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے، تمہاری اولاد، لا تدرونا، درا یدری کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو جاننا، جو ما ادراک آتا ہے تم کیا جانو، تو اس کا مطلب ہے کسی کو جاننا، کسی کی پہچان حاصل کرنا. لا تدرونا، تم نہیں جان سکتے، ایو کون، ایہم ان میں سے کون، اقربو، اقربو ایسے ہی ہے جیسے اکبرو، زیادہ بڑا، افعال التفضیل. تو تم نہیں جان سکتے کہ کون زیادہ قریب ہے لکم تمہارے، نفعن، نفع کے لحاظ سے، اس کو ہم کہتے ہیں تمییز، یعنی جو پھر جس سے یہ کلیریفائی ہوتی ہے بات کے کیا ہے، اور یہ بھی ہمیشہ نسب میں ہوتی ہے. تو تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون تمہارے لیے زیادہ نفع بخش ہے، یہ تم نہیں جان سکتے. اس لیے تم نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے کہ میری اولاد میں سے کس کو کتنا ملنا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا تو تم کہو کہ جی یہ میرا بیٹا زیادہ میرے کام آتا ہے، میری زیادہ خدمت کرتا ہے، تو اس کو میں اپنی جائیداد میں سے باقی بچوں سے زیادہ حصہ دے دوں. یہ نہیں ہو سکتا. یہ انفارچونیٹلی اس کے اوپر بھی جیسے غامدی صاحب جیسے لوگوں نے بہت ساری چیزوں میں عجیب عجیب فلسفے، انہوں نے اس میں بھی یہ فلسفہ ڈالا ہوا ہے کہ ہاں یہ بچہ زیادہ خدمت کرتا ہے تو کوئی بات نہیں، اس کو زیادہ وصیت چھوڑ دیں، یا کوئی غریب ہے تو اس کو چھوڑ دیں. اگر کوئی بچہ غریب ہے تو اس کو زندگی میں آپ دے دیں جتنا مرضی دینا ہے. وصیت کے متعلق تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ وصیت ہے اللہ کی طرف سے، اور تم نہیں جانتے کہ تمہارے لیے ایکچولی کون نفع مند ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ٹھہرائی ہیں ان کے اوپر ہی انسان کو رہنا چاہیے. فریدۃ من اللہ، یہ اللہ کا ٹھہرایا ہوا فریضہ ہے. تو اس اللہ کے ٹھہرائے فریضے کو فرض سمجھ کے اس کے اوپر عمل کیا جائے. اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان اپنی انڈرسٹینڈنگ کی بیسس پہ کسی کو زیادہ کسی کو کم دینے کی کوشش کرے، کیونکہ تمہیں یہ انڈرسٹینڈنگ ہے ہی نہیں کہ تمہارے زیادہ نفع مند تمہارے لیے کون ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے. من بعد وصیۃ یوصی بها او دین آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریدۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما. بعد وصیت کے، یعنی یہ حصے ادا کیے جائیں گے بعد وصیت کے پورے کرنے کے جو وہ کر گیا ہے، یا قرض کے جو اس نے لیا. تمہارے باپوں اور بیٹوں کے متعلق تم نہیں جانتے کہ کون زیادہ نفع بخش ہے تمہارے لیے ان میں سے. یہ اللہ کا ٹھہرایا ہوا فریضہ ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جو علم والا ہے، حکمت والا ہے. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہارے لیے ہے آدھا اس میں سے جو چھوڑا تمہاری بیویوں نے. تو اس میں ایک جو ہے ایشو، پہلے اس کو ذرا ڈسکس کروں. اس میں ایک ایشو جو امپورٹنٹ ہے وہ ایشو ہے اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے، یعنی ایک آدمی کے فوت ہونے سے پہلے اس کا بیٹا فوت ہو گیا اور آگے اس کی اولاد بھی ہے، جس کو وہ ایک مشہور مسئلہ کہتے ہیں یتیم پوتے کا مسئلہ. تو یہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی ڈسکس کیا تھا پچھلے کلاس میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ جب وراثت تقسیم ہو رہی ہو اور کوئی ویسے ہی دور پار کے بھی یتیم آ جائے تو ان کو بھی کچھ دو. اور ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جو یتیم پوتا اگر ہے تو اب اس کی جو امیڈیٹ فیملی ہے، اسپیشلی جو اس کے چچا ہیں، وہ اس کے ولی ہیں، اور ان کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے پوتے کو ٹیک کیئر کرنا ہے، اس کی دیکھ بھال کرنی ہے. یہاں پر جنرلی ہمارے ہاں جو انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ پوتے کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جائے گا، اور اس انڈرسٹینڈنگ کی سادہ وجہ یہ ہے کہ آپ وراثت میں حصہ صرف زندوں کو دیں گے، جو فوت شدگان ہے وہ وارث نہیں بن سکتے. بالکل اسی طرح اگر میت کے والد فوت ہو گیا یا والدہ فوت ہو گیا تو اب اس کو حصہ نہیں ملے گا.
اگر وہ زندہ ہوں گے تو حصہ ملے گا. اگر میت کی اولاد فوت ہو گئی ہے تو اس کو حصہ نہیں ملے گا. جہاں پیچھے کہا گیا کہ اگر نہیں ہے اس کی کوئی اولاد، تو اگر اولاد نہیں ہے تو بس اب نہیں ہے، چاہے وہ پیدا ہی نہیں ہوئی اور چاہے پیدا ہو کر فوت ہو گئی. ہاں آگے وصیت کی بات یہاں پہ بھی کی جا رہی ہے. پیچھے سورہ بقرہ میں بھی آیا تھا کہ وصیت کرنی لازمی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ وہ شخص جو وصیت کرنا چاہتا ہے تو 2 دن بھی نہ گزرے اس بات پہ کہ وہ اپنے مال میں وصیت کر جائے. تو دادے کا یہ فرض ہے کہ اپنے یتیم پوتے کے لیے وصیت کرے. اور اگر اس نے وصیت نہیں کی ہے تو جو چچا اور پھوپھیاں جن کو وراثت میں حصہ مل رہا ہے ان کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنے پوتے کو دیں. اور اگر دادا وصیت کرنا بھول گیا ہے یا اس نے انف وصیت نہیں کی ہے تو عدالت بھی اس کو چینج کر سکتی ہے. یہ بھی ہم سورہ بقرہ میں پڑھا ہے کہ اگر کوئی کسی کو اندیشہ ہو وصیت کرنے والے سے کسی حق تلفی کا تو پھر اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی اجازت ہے. مگر اگر ٹیکنیکل ٹرم میں پوتے کو حصہ دار بنا لیں تو وہ تو پھر ایک کھاتا کھل جائے گا، پھر پوتا بھی حصہ دار ہوگا، جو بہو ہے وہ بھی حصے دار ہوگی، اور جو بیٹا فوت ہوا ہے تو پھر اس کی ماں جو ہے وہ اس کا بھی اس میں حصہ ہوگا. کیونکہ حصہ ظاہر کی بات ہے مرنے کے بعد ملتا ہے. تو اگر آپ نے ایزیوم کیا کہ بیٹے کو اس کا حصہ دیتے اب اس کو ڈیوائڈ ہونا ہے تو وہ صرف اس کے بیٹے کو تو نہیں آگے مل جائے گا نا، اس کی بیوی کو بھی ملے گا، اس کی ماں کو بھی ملے گا، اس کے باپ کو بھی ملے گا جو خود اب آلریڈی فوت ہو چکا ہے. تو اب فوت ہو شدگان کی طرف آپ حصے ڈالنے شروع کریں گے تو اٹ بیکمز ایکسٹریملی کمپلیکیٹڈ. اس کے بجائے جو دوسرا سسٹم ہے وہ بہت آسان ہے، اور اگر کہیں ایشو ہو تو عدالت اس کے اندر مینیج کر سکتی ہے. لیکن عقل مندی کا تقاضا یہ ہے، اور قرآن کے انسٹرکشن بھی یہی ہے کہ ہر انسان اپنی جو بھی اس کی جائیداد ہے اس میں اگر کوئی وارثوں کے علاوہ کوئی ایسے لوگ ہیں جن کا حصہ ہونا چاہیے یا جن کو دینا چاہیے تو وہ ان کے لیے وصیت کر جائے. اس کو ہم مزید آگے بھی ڈسکس کرتے ہیں. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہارے لیے ہے آدھا اس میں سے جو چھوڑ جائیں تمہاری بیویاں. تو اگر کسی کی بیوی فوت ہو جائے تو اب اس کی جائیداد میں سے یا ترکے میں سے آدھا حصہ شوہر کا ہے. إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر نہ ہو ان کی کوئی اولاد. یعنی اگر ایک میاں بیوی کی کوئی اولاد نہیں ہے یا اس بیوی کی کسی اور شوہر سے بھی کوئی اولاد نہیں ہے، یعنی یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ اس کی پہلے شادی ہوئی ہو اور اس سے کوئی اولاد ہو. تو اگر اس عورت کی خاتون کی کوئی اولاد نہیں ہے تو پھر شوہر کو ملے گا آدھا حصہ. فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اور اگر ہے ان کی کوئی اولاد فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا، تو پھر تمہارے لیے ہے چوتھائی حصہ اس میں سے جو وہ چھوڑ جائیں. من بعد وصیت یوصین بہا او دین، بعد اس وصیت کے جو وہ کر گئیں یا قرض کے. تو یہ قرض اور وصیت کا بار بار ذکر آ رہا ہے، اور وصیت کا ذکر قرض سے پہلے آ رہا ہے. حالانکہ قرضہ پہلے پہ ہوتا ہے، وصیت بعد میں پہ ہوتی ہے، لیکن اس کا ذکر پہلے اس لیے آ رہا ہے کہ قرضے لینے والا تو دروازے پہ آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور پیسے مانگنا شروع کر دیتا ہے. وصیت کے کیس میں بعض اوقات لوگ خاموش رہ جاتے ہیں، یا بعض اوقات لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، کچھ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کچھ کو پتہ نہیں ہوتا. تو اس لیے اس کے اوپر ایمفسائز کیا گیا ہے بار بار. اور اس ایمفسس میں یہ ایمفسس بھی موجود ہے کہ جہاں وصیت کرنی چاہیے وہاں ضرور وصیت کی جائے. اور جو ہم نے پیچھے دیکھا مثال کے طور پہ کہ اگر ایک کیس ہوا ہے کہ ایک شخص ہے اور اس کی صرف بیٹیاں ہیں، تو اب ان بیٹیوں کو 2/3 سے اوپر نہیں مل سکتا. اور اس کے اندر بھی یہ چیز تھی کہ وہاں الفاظ معلوم ہوتے کہ 2 سے زیادہ ہوں گی تو ان کے لیے 2/3 ہے، اگر اکیلی ہوگی تو اس کے لیے ہاف ہے. اگر 2 ہوں گی تو کیا ہوگا، اور اس کے لیے جنرل انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگر 2 بھی ہوں گی تو ان کے لیے بھی 2/3 ہی ہے. وہ پھر سٹائل ہے جس کے اندر اس طرح بیان کیا گیا. بٹ اگر وہ بیٹی ایک اکیلی ہے تو اس کو آدھے سے زیادہ نہیں مل سکتا. اگر 2/3 سے زیادہ ہیں، اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو ان کو 2/3 سے زیادہ نہیں مل سکتا. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان کہ میں اپنی ساری جائیداد اپنی اولاد کو وصیت کر جاؤں، کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے. زندگی میں اگر کوئی دینا چاہتا ہے اپنی اولاد کے نام کچھ لکھوانا چاہتا ہے تو وہ پھر ان کے نام زندگی میں ٹرانسفر کر دے. اور زندگی میں کسی کو دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ اس کے حقدار ہے. پھر مثلا یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ
زبانی کلامی ان کو دے دیا ہو لیکن اتھارٹی انسان کی اپنی ہی ہو. اگر کسی نے اپنا مال اپنی اولاد کو دے دیا تو اب وہ پھر اولاد مالک ہے, چاہے اس نے باپ کو گھر میں رکھے چاہے گھر سے نکال دے, اور انفارچونیٹلی ایسے کیسز ہوتے ہیں میں گھر سے نکال بھی دیتی ہیں. تو آپ انسان اپنی زندگی میں تو سارے فیصلے اپنی مرضی سے کرتا ہے. وصیت کے وقت اس کو ہوتا ہے کہ اچھا چلو یہ میرے فلاں رشتہ دار کو نہ مل جائے, اس سے بجائے میری بیٹیوں کو ملے. نہیں, اور آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے تو اپنی زندگی میں کریں, بعد میں یہ نہیں کر سکتے. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ, اور تمہارے لیے ہے نصف جو چھوڑ جائیں تمہاری بیویاں اگر ان کی کوئی اولاد نہیں, پھر اگر ان کی اولاد ہو تو تمہارے لیے ہے ایک چوتھائی جو چھوڑ جائیں وہ بعد اس وصیت کے جو وہ کر گئیں اور یا قرضے کے. جو دین کا ورڈ ہے, دین کا مطلب ہوتا ہے, جیسے اردو میں ہم دینا استعمال کرتے ہیں, یہ ایکچولی اس لفظ سے ہے. دین بھی اسی روٹ سے ہے. دین کا مطلب ہوتا ہے بدلہ, جزا, اور پھر نظام حیات اسلام ایک دین ہے, اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. بٹ دین کا مطلب ہوتا ہے بدلہ, اور دین کا مطلب ہوتا ہے وہ جو دینا ہے. بدلہ وہ جو ملے گا وہ دین ہوتا ہے, اور جو آپ کے اوپر فرض ہے دینا اس کو دین کہتے ہیں, یعنی قرض. بنیادی اس کا مطلب ہے قرض. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ, اور ان کے لیے, اب یہ ہننا مؤنث جمع کے لیے, ان کے لیے ایک چوتھائی اس میں سے جو تم چھوڑ جاؤ. اور آپ دیکھیں جتنے بھی سیغے استعمال ہوتے ہیں اس کے اوپر غور کریں گے تو وہاں ترکنا تھا, وہ مؤنث چھوڑ جائیں, ترکتم ترکتم تم سب چھوڑ جاؤ. تو اس بہت آسان سیکھیں, یہ جو بنیادی ماضی اور مضارع کی گردان ہے نا یہ آنی چاہیے. ان لم یکن لکم, اگر نہ ہو تمہارے ولدن کوئی اولاد, تو اگر تمہاری اولاد نہیں ہے تو ان کو ملے گا ایک چوتھائی. فَإِن كَانَ لَهُمْ وَلَدٌ, اور اگر ہے تمہاری اولاد, فَلَهُنَّ الثُّمُنُ, تو ان کے لیے 1/8 مما ترکتم, اس میں سے جو تم چھوڑ گئے. من بعد وصیۃ توصون بها او دین, بعد اس وصیت کے جو تم کر گئے یا قرض کے. تو اگر قرض ادا کرنا ہے تم نے, وہ اس میں سے پہلے پہ ہوگا, اگر کوئی وصیت کی ہے تو وہ پہلے ادا ہوگی. اس کے بعد جو بچے گا اس میں سے بیویوں کے لیے ہے ایک چوتھائی اگر کوئی اولاد نہیں, اور اگر اولاد ہے تو پھر ان کے لیے 1/8. تو اب یہ جو اس کا سسٹم بنا, اگر ان ساروں کو ہم دیکھیں تو میاں بیوی کے کیس میں اگر اولاد نہیں ہے تو شوہر کو آدھا مل جائے گا, بیوہ کو 1/4 مل جائے گا, اور اگر اولاد ہے تو پھر شوہر کو آدھے کا آدھا ملے گا, کوارٹر, اور بیوہ کو ملے گا 1/8. اور نارملی یہی والا کیس ہوتا ہے جو میجورٹی کیسز میں ہوتا ہے کہ ایک آدمی فوت ہوتا ہے تو اس کی اولاد موجود ہوتی ہے اور بیوی بھی موجود ہوتی ہے, اور بیوی اب چاہے ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہو ان کو 1/8 ہی پھر ڈیوائڈ ہوگا. اگر 2 بیویاں ہوں گی تو اس کا مطلب پھر ان کو 1/16 1/16 مل جائے گا. اگر 3 ہوں گی یا 4 ہوں گی تو اسی طرح پھر وہ ڈیوائڈ ہو جائے گا. اور ہم ذرا یہ کیس بھی دیکھ لیتے ہیں, ایک نارمل کیس جسٹ فار انڈرسٹینڈنگ, کہ ایک ہمیں یہ چیز پتہ لگ گئی کہ اگر کوئی اولاد ہے تو بیوی کو ملے گا 1/8, اور اولاد کے کیس میں یہ ہوگا کہ لڑکے کا حصہ لڑکی سے دگنا ہے. تو یہ نارمل کیس ہے اور اس کی کیلکولیشن ہر کوئی آسانی سے کر سکتا ہے. اور عام طور پہ جب آدمی فوت ہوتا ہے تو اس کے والدین پہلے فوت ہو چکے ہوتے ہیں. تو مثلاً یہ کیس ہوا کہ ایک انسان کی ایک بیوہ ہے, 2 بیٹے ہیں اور 3 بیٹیاں. یہ مثال ہم نے ویسے پہلے بھی کی تھی ایک دفعہ, پھر جسٹ فار ریویژن. تو فرض کریں کہ وہ 1 کروڑ روپے کی انہیریٹنس چھوڑ کر فوت ہو گیا, تو اس کی جو بیوہ ہے اس کو ملے گا 1/8, یہ بنتے ہیں 1.25 ملین, 12,50,000 روپے. اب باقی جو بچے گا وہ بچے گا 8.75 ملین, اور جو حصے ہیں باقی بچے ہوئے میں سے اس میں بیٹیوں کے حصے ہیں 3 اور بیٹوں کے حصے دگنے ہیں تو ان کے حصے ہو گئے 4, یعنی ٹوٹل ہو گئے 7 حصے. تو اس جائیداد کو 7 حصوں میں تقسیم ہونا ہے,
اور جب 7 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گی تو 7واں حصہ بنتا ہے 12,50,000، تو ہر بیٹی کو ملے گا 12,50,000 اور ہر بیٹے کو ملے گا اس کا ڈبل یعنی 25 لاکھ روپے۔ تو جو عام نارمل کیسز ہوتے ہیں اس میں اسی طرح کی سادہ کیلکولیشن ہوتی ہے۔ کچھ کیسز کمپلیکیٹڈ ہوتے جاتے ہیں جب کسی انسان کی اولاد نہ ہو تب ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے، یا مسئلہ پیدا ہوتا ہے جب اس کی صرف بیٹیاں ہوں، اور اگر صرف بیٹیاں ہوں تو اب ان کو تو 2/3 سے اوپر نہیں مل سکتا، اور فرض کریں بیوی کو مل گیا 1/8 اور بیٹیوں کو مل گیا 2/3، اب جو باقی بچ جائے گا اس کا کیا ہوگا اگر اس کے ماں باپ نہیں ہے فار انسٹنس؟ تو اس کے لیے پھر یہ کہتے ہیں کہ جو قریب ترین مرد رشتہ دار ہے اس کو مل جائے گا، یعنی اگر ماں باپ ہے پھر تو باپ کو مل جائے گا، پھر ویسے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور مرد رشتہ دار کو اس لیے ملے گا کیونکہ جو قریب ترین مرد رشتہ دار ہے وہی ولی ہوتا ہے، اگر مثلاً آپ کی ذمہ داری بھی اسی نے اٹھانی ہے۔ فرض کریں ایک شخص ہے اور اس کے چچا زندہ ہیں اور وہ فوت ہو گیا اور اس کے بچے اب یتیم ہو گئے ہیں اور ان کے پاس مال نہیں ہے، تو وہ چچا جو ہے نا ان کو ذمہ داری ہے ان بچوں کی، اور فرض کریں بچے نہیں ہیں اور اب بندہ فوت ہو گیا اور چچا ہی ہیں، تو جیسے ان کی ذمہ داری تھی ایسا ان کا حق بھی ہے۔ تو قریب ترین مرد رشتہ دار کو پھر ایسے حالت میں جو بچ جاتے ہیں وہ اس کو ادا کیے جاتے ہیں۔ و اور ان کانا اگر ہو رجل کوئی آدمی، یورسو، یورسو یہ دو طرح سے ہو سکتا ہے، یہ اس کا جو نارمل فعل ہوتا ہے نا ہوتا ہے وریثہ یریسو، تو یہ یریسو کا بھی پیسے واحد ہو سکتا ہے، اور اس کا جو باب فعال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اورسا یوریسو، اس کا بھی جو پیسے وائز کریں گے تو یہی بنے گا، لیکن یریسو کا جو پیسے وائز ہے نا یہ غالباً بن نہیں سکتا، کیونکہ یریسو کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ وارث ہوا، اب اس کا پیسے وائز تو بن نہیں سکتا۔ ویسے عربی محاورے میں استعمال کرتے ہیں بعض اوقات، اور اگر یوریسو کا پیسے وائز بنا لیں گے تو بس ٹھیک ہے، پھر یہ آسان ہے کہ اگر ہو کوئی آدمی جس نے وارث بنایا، یورسو وہ وارث بناتا ہے، یورسو جو وارث بنایا گیا یعنی جس کی دولت جو ہے وہ وراثت کے طور پر تقسیم ہوئی۔ اور اگر وہ دوسرا لیں کیونکہ محاورے میں وہ استعمال کرتے ہیں اس کے پیسے وائز کو بھی تو تب بھی ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ کہ ایک آدمی ہے جس کی دولت اب وراثت بن گئی ہے، کلالتن، اس کی یہ حالت ہے کہ وہ کلالہ ہے، اور کلالہ اسے کہتے ہیں جس کا نہ ماں باپ ہو نہ اولاد ہو، اب یہ کلالہ ہے۔ اب امرأتن یا عورت ہو، یعنی عورت کے ساتھ بھی کیس ہوتا ہے کہ وہ کلالہ ہو، اور آدمی کے ساتھ بھی کیس ہو سکتا ہے کہ وہ کلالہ ہو۔ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اس کا ہو کوئی بھائی یا کوئی بہن، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو پھر ان میں سے دونوں میں سے ہر ایک کے لیے ہوگا 1/6۔ اگر کوئی شخص یا عورت ایسے فوت ہوئی کہ اس کی اولاد بھی نہیں ہے اور ماں باپ بھی نہیں ہے، تو اب بہن بھائی جو ہیں وہ وارث بن جائیں گے۔ اور یہاں پہ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ اس بہن بھائی سے مراد جو ہے نا وہ ماں شریک بہن بھائی ہے۔ یہاں ویسے الفاظ یہ استعمال نہیں ہوئے، لیکن جب سورہ نساء کی جو آخری آیت آئے گی اس میں دوبارہ کلالہ کا ذکر ہوتا ہے، تو وہاں پہ بھی بہن بھائی کے حصے بتائے گئے، تو وہاں اس سے ڈفرینٹ ہے۔ تو پھر لوگوں کو کچھ کا خیال ہے کہ یہ اگر صرف ماں شریک بہن بھائی ہیں تو اس کے متعلق یہ ہے۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، پھر اگر ہوں وہ زیادہ، من ذالکا اس سے، زیادہ کثیر تعداد میں زیادہ اس سے یعنی ایک بہن اور ایک بھائی سے بڑھ کے اگر وہ ہوں، یعنی اگر ایک بہن اور ایک بھائی ہوں تو ان کو تو ملے گا 1/6، 1/6 جو ٹوٹل بنتا ہے 1/3۔ اگر اس سے زیادہ بھی ہوں گے تو فہم شرکاء فی الثلث، تو وہ بھی اس 1/3 ہی میں شریک ہے۔ یہاں پہ بھائی کا حصہ بہن سے دگنا نہیں ہے، جو اس والے بہن بھائی کی بات ہو رہی ہے۔ اب اس کی کیا حکمت ہے؟ یہ ساری حکمتیں بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، یہ قرآن کے اوپر ہمیں معلوم ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا ویسے کا ویسا موجود ہے۔ تو جو اللہ نے حکم دے دیا ہے وہ حکم ہمارے لیے قابل تعمیل ہے۔ ہاں انٹرپریٹیشن میں مسئلہ ہو سکتا ہے، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ماں شریک بہن بھائی کی بات ہو رہی ہے، کچھ لوگ کہیں گے کہ نہیں یہ کسی اور سینس میں بات ہو رہی ہے، تو وہ پھر ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ ادروائز اگر اللہ تعالیٰ نے جو چیز بتائی اور جو اس کو الفاظ سے سمجھ آتی ہے
اس کے اوپر ہم بحث نہیں کر سکتے کہ ایسا کیوں ہے، اگر بیٹی ایک اکیلی ہے تو اس کا آدھا حصہ کیوں ہے، اگر وہ اس کو پورا دینا چاہیں تو کیوں نہیں دے سکتے. یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جان سکتے. اس پرٹیکولر معاملے میں جو انٹری کیسز اور کمپلیکیشن ہیں ان کی حکمت کو ہم نہیں جان سکتے. وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ. اور اگر کوئی ہو آدمی اس حالت میں کہ نہ تو اس کے ماں باپ ہوں اور نہ اس کے اولاد ہو، اور یا کوئی عورت ہو اس حالت میں اور اس کے بہن یا بھائی ہوں، تو پھر ہر ایک کے لیے ان دونوں میں سے 1/6 ہے. اور اگر وہ اس سے زیادہ تعداد میں ہوں تو پھر وہ سب کے سب 1/3 میں شریک ہوں گے. من بعد وصیت یوصی بہا او دین، بعد اس وصیت کے جو وہ کر گیا، او دین یا قرض کے ادا کرنے کے بعد. یہ یوسا ویسے جو ہے یہ پیسو وائس ہے، تو من بعد وصیت یوصی بہا، بعد اس وصیت کے جو کی گئی. غیر مدار، مدار جو ہے یہ ضرر سے ہے، تو ضرر سے یہ پھر باب مفاعلہ ہے، اور اس میں یہ فائل بھی مدار ہوتا ہے، مفعول بھی مدار ہی ہوتا ہے، اس کی وہ اس کا اسٹرکچر ایسا بن جاتا ہے. بٹ غیر مدار ضرر پہنچانے والا نہ ہوتے ہوئے، یعنی یہ جو وصیت کی جا رہی ہے وہ وصیت ایسی نہ ہو جس کے ذریعے سے ضرر پہنچایا جائے. اور وصیتم من اللہ، یہ وصیت ہے اللہ کی طرف سے، یعنی یہ اللہ کی وصیت ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اور ہم کو اپنی وصیت کر کے اس کو سپرسیڈ نہیں کر سکتے. واللہ علیم حلیم، اور اللہ تعالی جاننے والا ہے اور بردبار ہے، نرم خو ہے. اللہ تعالیٰ نے جو حصے مقرر کیے ہیں وہ ان کو بہتر جانتا ہے، اور اس نے اس کے اندر وہ سختی نہیں کی لوگوں کے لیے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو نرم خو ہے، اس نے لوگوں کے لیے سہولت کی ہے، اس کی وجہ سے لوگ مشقت میں مبتلا نہیں ہوں گے. اب اس میں جو سمجھنے والی بات ہے، وہ سمجھنے والی بات ہے کہ ایک چیز تو یہ ہے کہ یہ ہے وصیتم من اللہ. جب اللہ تعالیٰ نے وصیت کر دی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی اولاد کے حق میں تو کوئی وصیت نہیں کر سکتے، یا کسی بھی وارث کے حق میں جو اللہ نے حصے مقرر کر دیے ہیں اگر ہم اس کی جگہ کریں گے تو پھر وہ چینج ہو جائے گا. اگر ہم کہ اچھا جی ٹھیک ہے ہمارا سارا ترکہ تو تقسیم ہونا ہے، مگر وہ تو وصیت کے پے ہونے کے بعد ہونا ہے، تو پھر میرے فلاں بیٹے کو وہ ایک گھر آپ اضافی دے دیں، وہ اس کو دے دیں، اور باقی جو بچے گا وہ شرعی لحاظ سے تقسیم کر لیں، تو پھر وہ شرعی لحاظ تو رہے گا ہی نہیں نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وصیت کی ہے وارثوں کے متعلق. تو اس سے یہ چیز کامن سینس سے انڈرسٹوڈ ہے کہ وصیت جو ہوگی وہ غیر وارث کے لیے ہوگی، جو آلریڈی وارث ہے اس کے حق اس سے اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں. اگر اللہ نے کہا ہے کہ بیٹی کا آدھا حصہ، اگر اکیلی بیٹی ہے تو بعد اب اس کا آدھا ہی حصہ ہے، آپ وصیت کر کے اس کو بڑھائیں گے تو پھر آپ اس سارے کانسیپٹ کو چینج کر دیں گے جو پیچھے بتایا گیا کہ تم نہیں سمجھ سکتے اس چیز کو، اور اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ وصیت کر دی. دوسری چیز یہ کہ وہ وصیت ایسی نہ ہو کہ وہ نقصان دہ ہو. مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی ہے اور اس کا مثلا ایک بیٹا ہے، اور اب اس کو وہ پسند نہیں ہے اور اس کو آگ کرنا چاہتا، تو آگ تو کر نہیں سکتا، یہ تو کر نہیں سکتا کہ 2 بیٹوں میں سے ایک کو آگ کر دے، اس سے تو برابر دینے پڑیں گے. تو اب وہ اس بیٹے کو آگ تو نہیں کرتا، تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے سارے مال کی وصیت کسی اور کو کر دیتا ہے، تو پھر بھی بیٹے کو کچھ نہیں ملے گا. تو یہ نہیں ہو سکتا، یہ اس وصیت کے ذریعے وہ اپنے وارثوں کو نقصان پہنچانے کی نیت سے نہیں کر سکتا. اس کا مطلب یہ کہ جو وصیت کی جائے گی وہ ایک لمیٹڈ ہوگی، یعنی کامن سینس سے جو زیادہ مال ہے وہ وارثوں کے لیے ہونا چاہیے، اور جو کم مال ہے اس کی وصیت ہونی چاہیے. تو اس کو پھر احادیث سے یہ جو کامن سینس سے 2 چیزیں سمجھ آتی ہیں، یہ احادیث سے ریکنفرم بھی ہو جاتی ہیں. تو ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب آپ نے خطبہ حجۃ الوداع دیا
اس میں آپ نے فرمایا ان اللہ قد آتا کل ذی حقٍ حقہ، اللہ تعالیٰ نے نامزد کر دیا ہے ہر حقدار کے لیے اس کا حق. فلا وصیہ لوارث، تو پھر وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہو سکتی. تو یہ رول طے ہو گیا، اور یہ تمام مسلم امہ میں یہ رول کلیئر ہے، سوائے اگر کوئی غامدی صاحب ٹائپ لوگ ہوں تو ان کو یہ خیالات آ جاتے ہیں کہ نہیں، مطلب ان کے جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ وارثوں کے حق میں خود اللہ تعالیٰ نے وصیت کر دی ہے، تو اللہ کی وصیت کے مقابلے میں کوئی مسلمان اپنی وصیت پیش کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا. لہذا یہ بات تو بالکل قطعی ہے کہ کوئی ان کے لیے وصیت بر بنائے رشتہ داری نہیں ہو سکتی، لیکن اگر ان میں سے کسی نے کوئی خدمت یا کوئی ایسی چیز کی ہو تو پھر ہو سکتی. تو الفاظ کے اندر ہی، ایک ہی جملے کے اندر سیلف کانٹرڈکشن ہے. تو بہرحال اس کے اوپر نارمل جو علماء ہیں سب کے ساتھ متفق ہیں، جو جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. دوسری حدیث جو ہے وہ حضرت سعد ابن وقاص کی ہے کہ انہوں نے یہ بیمار ہو گئے تو انہوں نے کہا، ان کے بیٹے سے یہ روایت ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے، تو میں نے کہا کہ کیا میں وصیت کر دوں اپنے سارے کے سارے مال کی؟ تو آپ نے فرمایا نہیں. میں نے کہا اچھا پھر آدھے کی کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں. میں نے کہا کہ اچھا پھر 1/3 کی کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ہاں کر لو. بس ثلث کثیر، اور 1/3 بھی بہت زیادہ ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ 1/3 سے بھی کم کی طرف ہی انٹینشن ہونی چاہیے اگر آپ نے کوئی وصیت کرنی ہے. لیکن وصیت ضرور کرنی چاہیے، مثال کے طور پہ یتیم پوتے کے لیے کرنی چاہیے. مثال کے طور پہ اگر کوئی بہن بھائی ایسے ہیں جو غریب ہیں، تو اگر دنیا میں ان کے لیے بعض اوقات لوگوں نے ایک مہینہ بنایا ہوتا ہے، تو اب ماہانہ بنایا تھا، وارث اس کو دیں یا نہ دیں ہو نو، تو پھر وہ ان کے لیے وصیت چھوڑ دیں اپنی اولاد کے ہوتے ہوئے بھی، کیونکہ وہ وارث نہیں ہے. اگر اولاد موجود ہے پھر تو بہن بھائی وارث نہیں ہے، تو ان کے لیے وصیت کر دیں. کوئی دور کا رشتہ دار بھی وارث ہو سکتا ہے، اور کسی دور کے رشتہ دار کے لیے بھی وصیت کی جا سکتی ہے. اور اس کے علاوہ کسی نیک کام کے لیے بھی وصیت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. ویسے جو نیک کاموں کے لیے بھی وصیت ہے اس کے اندر بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ زندگی میں اس کے اوپر پیسے خرچ کرنا وہ بہترین عمل ہے. ایک دفعہ، اب میں اس کی حدیث ایسے ریفرنس ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، میں ڈھونڈ کے انشاءاللہ بتاؤں گا. ایک شخص تھا جس نے بہت زیادہ کھجوریں جو ہیں چھوڑ دیں خدا کی راہ میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اب وہ جو اس نے بے شمار کھجوریں اللہ کی راہ میں وصیت کی تھیں وہ بٹ گئیں، تو ایک کوئی گلی سڑی کھجور فرش پہ پڑی ہوئی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ یہ کھجور اگر اس نے اپنی زندگی میں صدقہ کی ہوتی تو اس سارے سے بہتر تھا. برابر اس کا میں ریفرنس پہلے چیک کر لوں گا کہ کیا ہے، لیکن انسٹرکشن یہی ہے کہ جو نیک کام کرنا ہے اپنی زندگی میں کریں. یہ نہیں کہ زندگی کے اندر تو مال کو جمع کر کے اور اس کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھے رہے، اور اس کے بعد جب پتا ہے کہ اب تو ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے، اب تو مال ہمارے کام نہیں آئے گا، تو اب تو مال وارثوں کا ہے، اب اس کی وصیتیں کر کے چلے جائیں گے، لوگوں کو دے دیں. تو وہ وصیت وہاں ہونی چاہیے جیسے جو میں نے کچھ ہیڈ آپ کو بیان کیے. اور اس کے علاوہ جب زندگی میں بھی اپنی اولاد کو کچھ دینا ہے تو اس کے اندر بھی کچھ ڈیکورم ہونا چاہیے. اور یہ نعمان بن بشیر ہیں، وہ بیان کرتا ہے کہ ان کے والد جو نعمان تھے رضی اللہ تعالی عنہما، تو انہوں نے ان کو ایک کوئی عطیہ دیا، کوئی غلام دیا یا کوئی باغ دیا، کچھ دیا. تو ان کی جو بیگم تھیں امرا، انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ گواہ بنائے، اور میں آپ سے راضی نہیں ہوں گی جب تک آپ حضور کو اس پہ گواہ نہیں بنا لیتے. یعنی آپ نے اپنے بیٹے کو، اور وہ بیٹا اسی بیوی سے تھا، اور بھی ان کی اولاد تھی دوسری بیویوں سے، لیکن انہوں نے کہا بھی میرے بیٹے کو جو تم عطیہ کر رہے ہو اس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناؤ، ان سے اس کی ریکنفرمیشن کرو. تو پھر وہ رسول اللہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ جی میں نے امرا سے جو میرے بیٹے ہیں اس کو میں نے ایک عطیہ دیا ہے.
اور اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ تم جا کے زور کو اس پر پہلے گواہ بناؤ. تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے اپنی باقی ساری اولاد کو اس کے جیسے گفٹ دیے؟ تو انہوں نے کہا نہیں. تو پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو. تو پھر وہ واپس آئے اور انہوں نے وہ واپس لے لیا جو انہوں نے عطیہ دیا تھا. تو زندگی میں بھی اگر تو جینون ریزن ہے کہ ایک انسان کے 2 بیٹے ہیں اور ایک بہت غریب ہے تو ٹھیک ہے وہ اس کو زندگی میں دے سکتے ہیں. اور اتنا جیسے ہم کسی بھی غریب کو دے سکتے ہیں, اس وقت ہماری اولاد آ کے ہمارا ہاتھ نہیں پکڑ سکتی کہ جی آپ فلاں غریب کو کیوں دے رہے ہیں, یہ نہ دیں تاکہ جب آپ مر جائیں تو آپ کا ورثہ مجھے ملے. یہ نہیں ہو سکتا. تو آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, یہ تو ہائیلی ڈیزائربل ہے. اب اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے آپ کا ایک بیٹا بہت غریب ہے اور آپ اس کو دینا چاہ رہے ہیں, یا کسی وجہ سے اپنی بیٹی کو دینا چاہ رہے ہیں, تو وہ تو ٹھیک ہے. یا ایک بیٹے نے بہت خدمت کر دی اور آپ خوش ہو گئے اور آپ نے کچھ دے دیا, چلو وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن اس کی بھی ایک حد, اس میں یہ انٹینشن نہیں ہونی چاہیے پہلی بات کہ وہ غیر مضار ہو, دوسرے کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے ایون زندگی کے اندر دینے کے معاملے میں بھی. پلس یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر دونوں بیٹے بالکل ٹھیک ہیں, اب ایک بیٹا آ گیا اور وہ اس کی بیوی آئی اور اس کو لے کے علیحدہ ہو گئی, تو اب آپ کو بیٹے سے نفرت ہے, تو آپ نے کہا چلو مرنے کے بعد تو میں کچھ نہیں سکتا, تو زندگی میں جو ہے نا میں سارا کچھ دوسرے والے بیٹے کے نام لگا دیتا ہوں تاکہ یہ بیٹا میرا جو گھر چھوڑ کے گیا تو اس کو کچھ نہ ملے. اس انٹینشن سے نہیں ہو سکتا. اٹ ہیز ٹو بی اے جینوئن ریزن, اور وہ ریزن جو ہوتی ہے وہ ہر انسان کو خود پتہ ہوتی ہے کہ وہ ریزن کیا ہے. ان کا سوال ہے کہ اگر ایک آدمی کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں اور بیوی اس کی زندہ ہے اور ماں اور بہن بھائی بھی زندہ ہیں, تو اس کیس میں کیسے ڈیوائیڈ ہوگا؟ اس کیس میں دیکھیں جی, 3 بیٹے ہو گئے اور 2 بیٹیاں ہوں گی. تو اس کیس میں جو ماں ہے, ماں کو ملے گا 1/6, بیوی کو ملے گا 1/8. یہ مدر ہوگی اور یہ وائف. تو 1/6 اور 1/8 ملے گا. بہن بھائیوں کو کچھ نہیں ملے گا. اور 1/6 اور 1/8 کو اگر آپ جمع کریں گے تو یہ ہو جائے گا 24. 4 جمع 3, تو 7/24 تو مل گیا ماں کو اور بیوی کو. پیچھے بچے گا 17/24. اب جو 17/24 ہے اس کے حصے ہوں گے بیٹیوں کا 1 حصہ یعنی 2 حصے, بیٹوں کے 2 حصے یعنی 6 حصے. تو یہ بن جائیں گے 8 حصے. تو یہ 17/24 کے 8 حصے ہو جائیں گے. میں اگر ذرا آسانی کے لیے جسٹ فار کیلکولیشن ایز اس کو 17/24 کو 17 کی جگہ 16 لکھ دوں, صرف آسانی کے لیے. ویسے ایکچوئل فریکشن اس کی بن جائے گی تو یہ بن جائے گا 2/3. تو ہر جو بیٹی ہے اس کو ملے گا 2/24 یعنی 1/12, اور ہر جو بیٹا ہے اس کو ملے گا 1/6. تو بیسیکلی یہ حصے ہو جائیں گے, ماں کو 1/6 ملے گا اور بیٹیوں کو ماں سے جو ملے گا اس سے تقریباً آدھا ملے گا, یعنی تھوڑا سا زیادہ ہے, ایکچوئل ویلیو تو 17 تھی. اور جو بیٹے ہیں ان کو ماں کے جتنا ملے گا, اور جو بیوی ہے اس کو 1/8 مل جائے گا. تو اس کی اس طرح سے ڈویژن ہوگی. تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدود ہیں, یہ معمولی چیز نہیں ہے. اللہ کے حدود کا جب لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہ خاص مواقع پر استعمال ہوتا ہے. تو یہ اللہ کی حدود ہیں, ان کو ٹرانسگریس نہ کرو, ان کے قریب آنے کی اور ان کو پار کرنے کی کوشش نہ کرو. اگر اللہ نے جو حصے ٹھہرائے ہیں وصیت کے اندر ویسے ہی ان کو ادا کرو. یہ نہیں کہ کل کو کوئی آ گیا ماڈرن ہو گیا تو کہ جی میں کیوں اپنی بیٹی کو کم دوں, میں تو بیٹی کے لیے بھی اتنا ہی رکھوں گا جتنا میں بیٹے کے لیے رکھوں گا. نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. اگر کسی نے دین سے بالکل بے بہرا ہونا ہے, اور انفارچونیٹلی کیونکہ لوگ قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں اس لیے ان کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, ورنہ اگر آپ دیکھیں جو خاص طور جو ہمارے نارمل کیسز ہیں اس کے لیے تو کتنی آسانی سے سب کچھ قرآن کے اندر موجود ہے. اور ابھی ہم نے چند سپارے پڑھے ہیں اور آپ دیکھیں کتنی زیادہ چیزوں کے متعلق قرآن میں کتنی ڈیٹیل ہے, although الفاظ بہت کم استعمال ہوتے ہیں, تھوڑے سے جملوں کے اندر بڑی لمبی ڈیٹیل سموئی ہوئی ہوتی ہے, اور ہم اس کو غور کرتے ہیں اور جنرلی عام انسان کو بھی آرام سے سمجھ آ جاتی ہے, 14 علوم کی اس میں ضرورت نہیں ہوتی.
تو یہ پڑھ کر یہ کلیئر سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کو ہم چھیڑا چھاڑی نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی اولاد کو کوئی زیادہ حصہ دینا چاہتے ہیں، کسی کی ایک بیٹی ہے، تو پھر وہ زندگی میں اس کے نام لگا دے، اور اس کی بھی کوئی جینوئن ریزن ہوتی چاہیے۔ مثلا بیٹی کے لیے تو جینوئن ریزن بن سکتی ہے کہ اچھا جی میری ایک بیٹی ہے اور میرے بہن بھائی بھی کوئی نہیں ہے، تو اگر جو باقی ہے وہ کسی دور دراز کے رشتے داروں کو ملے گا، اول تو مل جائے، کیا فرق پڑتا ہے۔ بٹ اگر فرض کرو بندہ کہ میرے تو اپنی پیسے ہی کم ہے، تو اس میں سے میری بیٹی کو اگر آدھا ملے گا تو اس کا گزارا مشکل ہے، تو ٹھیک ہے پھر وہ زندگی میں اس کو دے دے جو بھی اس نے دینا ہے۔ اور زندگی میں اچھا یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ مثال کے طور پہ ایک آدمی کو 100 روپے تھے، اور اس نے کہا جی 50 روپے اس نے اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کو دے دیے۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ مرنے کے بعد باقی 50 اس کی بیٹی کو مل جائے گا، یہ 50 اس نے زندگی میں دے دیے، اب جو ما ترکہ ہے وہ 50 بچے گا، اس 50 میں سے پھر 50% بیٹی کو ملے گا جو 25 روپے ہوں گے، اور 25 روپے پھر باقی ان رشتے داروں کو ملیں گے جو بھی قریب ترین مرد رشتے دار ہیں، ایزیومنگ کہ ابھی بیوی بھی نہیں ہے اور ماں باپ بھی نہیں۔ تو یہ اپنی مرضی اس میں نہیں چل سکتی، یہ اللہ کی مرضی چلے گی، اللہ کی حدود ہیں۔ اور وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی اطاعت کرے گا، اور اطاعت کے اندر خوش دلی سے بات ماننا شامل ہوتا ہے، اور جو کوئی خوشی خوشی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، وہ داخل فرمائے گا اس کو ایسے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہی ہے جو بڑی کامیابی ہے۔ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم، یہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حدود ہیں۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا اسے ایسے باغوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، جو کوئی اطاعت سے باہر نکلے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، یہ یتعدی جو ہے نا، عین دال واو ہوتا ہے حد سے گزرنا، دشمنی کرنا، اس سے پھر باب تفاعل ہے، تفاعل۔ تو جو کوئی حد سے گزرے گا، اور آگے پھر آگیا حدودہ، اس کی حدوں سے، یعنی جو اس کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرے گا، یدخلہ نارن، وہ اس کو آگ میں داخل کرے گا، خالدن فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُہین، اور اس کے لیے توہین آمیز، اہانت آمیز، ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ یہ ہے واو اور نون، اس کا مطلب ہوتا ہے ہلکا ہونا، نرم ہونا، ذلیل ہونا، پھر اس سے باب فعال ہے اہانہ، اس نے ذلیل کیا، مہین ذلیل کرنے والا۔ تو یہ ایک بڑی خوفناک آیت ہے کہ آپ اللہ کے مقرر کردہ قانون وراثت کو اگر تبدیل کریں گے یا کسی بھی قانونی حدوں کو توڑیں گے جو اللہ نے اپنی کتاب میں واضح طور پر مقرر کر دی ہیں، تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے۔ پھر یہ انسان نہ سوچے کہ بس جی میں تو نبی کی امت میں سے ہوں تو میں نے وراثت میں چھیڑا چھاڑی کر لی تو کیا ہو گیا۔ اب اس ساری کی روشنی میں سوچیں، یہ تو کہا جا رہا ہے اس شخص کو جو فوت ہونے لگا تھا، اگر وہ کوئی غلط وصیت کر گیا، اور مثال کے طور پر امریکہ انگلینڈ میں رہتے تو وہاں تو اس کی وصیت امپلیمنٹ ہو جائے گی، تو وہ اگر غلط وصیت کر گیا اور اس نے اللہ اور رسول کی نافرمانی کی، اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے۔ اب آپ اس پہ سوچیں کہ وہ تو مرنے والا بیچارہ فوت ہو گیا اور اس نے ایسا نہیں کیا، اور اس کے اولاد میں سے جو ورثاء تھے ان میں تو جو بڑا بھائی تھا اس نے حصے پہ قبضہ کر لیا، جو ہمارے معاشرے میں بہت کامن ہے کہ اس نے چھوٹے بھائیوں کے حصے پہ قبضہ کر لیا، اور یہ جتنا کامن ہے اس سے کہیں زیادہ کامن ہے کہ اس نے بہنوں کا حصہ بھی غصب کر لیا۔ تو بہنوں کو تو دیتے ہی نہیں نا، وہ بھائی مل جاتے ہیں اور بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، یہ تو بہت ہی زیادہ کامن ہے۔
گاؤں دیہاتوں میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ جی تو زمین ڈیوائڈ ہو جائے گی اور زمین چھوٹی ہو جائے گی اور زمین کم ہو جائے گی. تو اگر زمین ڈیوائڈ اور زمین چھوٹی اور کم ہو جائے گی تو ہو جائے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اصل چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا. آپ کی زمین کم ہو جاتی ہے تو آپ محنت کر لیں، اپنی زمین اور بنا لیں. انہیریٹنس میں تو آپ کو وہی ملے گا جو آپ کا حصہ ہے. آپ بہنوں کے حق پہ قبضہ تو نہیں کر سکتے. پھر اور ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں لوگ اس میں کہ حصہ نہ دینا پڑ جائے بعد میں کبھی، تو وہ جیسے کچھ علاقوں میں قرآن سے شادیاں کر دیتے ہیں اور اس طرح کی. تو یہ جو ساری چیزیں کرتے ہیں وہ سوچنا چاہیے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. اگر کسی نے وصیت معمولی چینج کر دی تو اس کے لیے اتنی بڑی وعید ہے. تو جو جان بوجھ کے اپنے بہن بھائیوں کے، اور ان میں اگر عمر میں چھوٹے بہن بھائی ہیں اور یتیم ہیں، اور ان کے حق پہ قبضہ کر لیتا ہے، تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پاس بھی جا کے تو اس نے پیش ہونا ہے نا. تو پھر وہاں جا کر اس کے ساتھ کیا ہوگا. اور اس میں یہ بھی امپورٹنٹ چیز ہے کہ مثال کے طور پہ اگر امریکہ وغیرہ میں رہتے ہیں تو وہاں پہ ایک چیز ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں انہیریٹنس ٹیکس. وہ جتنی انہیریٹنس ہوتی ہے اس پہ بھی ٹیکس لگا دیتے ہیں. تو حکومت بھی نہیں وارث بن سکتی، انہیریٹنس ٹیکس نہیں لگ سکتا. حکومت تو وارث تب بنے گی اگر کسی میت کا سرے سے کوئی رشتہ دار ہو ہی نہ، پھر ٹھیک ہے، پھر حکومت وارث بن جائے گی. جیسے جب اس سے حکومت ولی ہوتی ہے اور حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اسی طرح اگر کوئی بھی رشتہ دار نہیں ہوگا تو حکومت وارث بھی بن جائے گی. ادروائز نارمل کیس میں کوئی حکومت انہیریٹنس کے اوپر ٹیکس نہیں کاٹ سکتی. کوئی انسان اپنے وارثوں کے حق میں وصیت نہیں کر سکتا. کوئی انسان 1/3 مال سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتا. اگر اس سے زیادہ وصیت کریں گے، اگر بیٹے بیٹیوں کے حقوق میں جو اللہ نے وصیت کے حصے رکھے ہیں ان میں چینجز کرنے کی کوشش کریں گے، وارث کو کسی بھی قسم کی وصیت کریں گے، تو پھر جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے پھر اس کو پتہ ہونا چاہیے اس چیز کا. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ. اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی اور تجاوز کرے گا اس کی حدود سے، تو وہ داخل کرے گا اس کو آگ میں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا. میرا ایک عرض ہے کہ ایک صاحب کی 4 بیٹیاں ہیں جی، اور اس کا نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بھائی ہے، نہ بہن ہے. ٹھیک ہے. اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں جو 4 بیٹیاں ہیں ان کو مل جائے گا 2/3، اور جو 1/3 ہے وہ پھر قریب ترین مرد رشتہ دار کو ملتا ہے. سب مطلب اس کے قریب کزن کو مل ترین سکتا ہے. سے دیکھیں نا، میرے طرف سے تو میں اپنی بات بتا رہا ہوں. وہ جو صاحب میں خود ہوں، اچھا، تو ہاں میرے قریب ترین تو ہیں، وہ ہیں ماموزاد بھائی کا اولاد، یا ماموزاد بھائی 2-3 ہیں. ٹھیک ہے. تو ماموداد بھائی پھر قریب ترین ہوں گے نا. پھر ماموداد بھائی کی اولاد دور چلی جاتی ہے، یعنی سب سے قریب ہاں چچا ہوں گے. اگر چچا نہیں ماموں ہوں گے، اگر ماموں نہیں چچا بھی نہیں ہے، ہوگا. نہ چچا ہے نہ پھپھی ہے. ہاں جی، تو پھر جو ماموں کی اولاد ہے وہ پھر قریب ترین ہو جائے گی. آگے ان کی اولاد پھر وہ دور چلی جائے گی، وہ نہیں ہوگی. تو جو قریب ترین ماموداد ہیں ان کو ملے. آپ کی بیگم بھی تو ہوں گی نا؟ جی جی ہیں. تو 2/3 بیٹیوں کا ہو گیا نا، اور 1/8 جو ہے وہ بیگم کا ہو. اچھا، اب 1/8. جی، جی 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 سر، جی بولیں سر. تو باقی جو ہے وہ پھر ماموداد بھائیوں کا ہو. اچھا، جو زندہ ہیں، مقصد ہے کہ جو زندہ ویسے ہیں. تو ماشاءاللہ 5-6 تھے، تو ابھی وہ کہیں کہ 3 بچے ہیں. ہاں جی، جو زندہ ہیں ان کو ہوگا، اور ان کا حصہ بھی ہوگا اور ان کی ذمہ داری بھی ہوگی. یعنی یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ان کا حصہ مل گیا، اور ان کے آگے ذمہ داری بھی ہے، کیونکہ اب ان کی وہ آپ کی اولاد ان کی بھتیجیاں بنی، تو ان کی ذمہ داری، وہ ولی بھی ہوں گے اسی رشتے سے. اس اینڈ میں بہتر ہوتا ہے کہ زندگی میں اپنی بیٹیوں کو آپ جو زیادہ سے جی زیادہ جی ان کے نام کر سکتے ہیں کر دیں. جزاک اللہ. اچھا جی، یہ ناصر صاحب نے سوال کیا ہے کہ ٹائم فریم کیا ہے جس کے اندر انہیریٹنس کو ڈسٹریبیوٹ ہو جانا چاہیے. کچھ لوگ لیٹ کرتے رہتے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے.
دیکھیں آئیڈیلی تو فوراً ڈسٹریبیوٹ کر دینا چاہیے, بہترین طریقہ تو یہ ہے. بعض اوقات کوئی جینوئن ایشو ہے کہ مثال کے طور پہ جو میت کی بیوہ ہیں, فرض کریں بچے ہیں, اب ان کی والدہ ہے اور وہ ایک بیٹے کے ساتھ گھر میں رہتی ہیں, باقی بیٹے علیحدہ رہتے ہیں, تو اب وہ والدہ اس گھر میں رہ رہی ہے, تو اگر بیٹے مل کے کہیں گے اچھا جی ٹھیک ہے اس کو ڈیلے کر دیتے ہیں, ہماری والدہ یہاں رہتی ہیں, جب تک والدہ حیات ہیں ہم اس گھر کی تقسیم نہیں کرتے, تو وہ پھر سب کی رضامندی سے یہ ہو سکتا ہے. ادروائز اگر وہ بیٹا جو اس گھر میں رہتا ہے, یا ایون والدہ خود یہ کہتی ہے کہ جی بس مجھے ہی اس میں رہنے دو, تو ایک عدت تک تو ایک چلو ایک علیحدہ چیز ہے. اس کے بعد بہتر طریقہ یہی ہے کہ وہ چیز گھر بھی بیچ دیا جائے, اس کے بے شک کرائے پہ ٹرانسفر ہو جائے, اور سب کو ان کا حق دیا جائے, یا ان کا حصہ پیسے دے کے خرید لیا جائے. جی یہ محمد آج صاحب. کا جو سبجیکٹ تھا یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, اور میرا خیال ہے یہ قرآن کے بہت ہزار چیپٹر امپورٹنٹ ہے, مگر یہ بھی پریکٹیکل لائف میں اس کی بڑی امپورٹنس ہے. اس میں ایک لفظ آتا ہے کلالہ کا, تو وہ کلالہ کس طرح ڈیفائن ہوتا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کلالہ وہ ہوتا ہے جیسے میری سمجھ ہے کہ کوئی خاتون بیوہ یا مطلقہ ہوں, ان کے ساتھ ان کی اولاد آئے اور وہ کسی صاحب سے شادی کر لیں, اور ماں بھی یعنی وہ جو ابھی وہ لڑکا ہے ابھی کر دیجیے, تو ماں بھی مر جائے, اور جہاں انہوں نے شادی کی تھی وہ صاحب وہ بھی مر جائیں, تو وہ صاحب کی جو پراپرٹی ہے اس میں سے اس کلالہ کو کچھ حصہ ملے گا. وہ لڑکا جو یا لڑکی جو بھی انہوں نے بائی میرج وہ آئی ہے. دیکھیں یہ جو آپ نے کیس بتایا نا, ایک تو یہ کلالہ نہیں ہے. کلالہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ماں یا باپ بھی نہیں ہے اور اولاد بھی نہیں ہے, یہ جو شخص فوت ہوگا وہ کلالہ ہے, اور جو اس کے رشتہ دار ہیں ایسے جو مثلاً بھائی بہن بھی ہیں, چچا داد بھی ہو سکتے ہیں, کچھ بھی ہو سکتے ہیں, وہ بھی کلالہ ہیں. ایسا آدمی اس کو کہتے ہیں اصل اور فرع, نہ اس کی روٹ ہو یعنی نہ ماں باپ ہو, نہ اس کی آگے برانچیز ہو یعنی اولاد بھی نہ ہو, تو وہ میت خود بھی کلالہ ہوتی ہے, اور اس میت کے ایسے رشتہ دار جو ماں باپ اور اولاد کے علاوہ ہیں ان کو بھی کلالہ کہا جاتا ہے. کلالہ تو یہ تھا. آپ جو کیس کہہ رہے ہیں کہ ایک خاتون آئیں, وہ کسی شخص کے انہوں نے سیکنڈ میرج کی ہے, اور جو فرسٹ میرج ہے اس سے ان کی اولاد ہے. اچھا, اب وہ جو پہلی شادی سے اولاد ہیں, جب جو دوسرا میاں ہے اس کے تو وہ بچے نہیں ہیں نا, اس کے نہیں ہے, تو اور اس کے اور بھی کوئی بچے نہیں ہیں مثال کے, اگر یہ ہے کہ اس کے اور بھی بچے نہیں ہیں, اگر وہ یہ پھر ذرا اس کے اوپر تو جو لوگ جو مفتی حضرات ہیں نا ان کو زیادہ بہتر پتا ہوگا کہ پھر اس پہ فقہاء نے کیا سوچا ہے کہ ایسی سچویشن میں کیا گائیڈ لائن آتی ہے. جب تک میں نے پڑھا ہے وہ تو یہ ہے کہ جو قریب ترین مرد رشتہ دار ہوتا ہے نا وہ بنتا ہے, اور وہ بچے اس ہسبینڈ کے رشتہ دار نہیں ہیں ٹیکنیکلی, آلدو اس کا ایک رشتہ تو ہے, کیونکہ جو مثلاً جو بچیاں ہیں وہ اس کی محرم ہوں گی, وہ محرم کا رشتہ تو پیدا ہو جائے گا, لیکن ویسے وہ اس کی انہیریٹنس کے لحاظ سے وہ رشتہ دار نہیں ہے. اصل میں یہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے سوال کیا تھا, یہ ایک اوپن اینڈ رہ جاتا ہے, وہ رہ جاتا ہے جو باقی ماندہ جو کہ ایسے ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوئے ہیں اس کے بارے میں کون طے کرے گا کہ یہ کس طرح ہو. جیسے آپ نے بتایا کہ ان کے ماموں کے بیٹے ہیں, یہ ہے مطلب وہ اگر فیملی میں یونٹی ہے آپس میں پھر تو ہو سکتا ہے, نہیں تو کہیں اگر ڈفرینسز ہیں یا کوئی اور چیزیں, تو کوئی ایسا جج یا ایسا نہیں ہے اتھارٹی جو کہ یہ کہہ سکے کہ نہیں یہ باقی پیسہ کسی اور فلانے شخص کو جائے گا یا فلانے رشتہ داروں کو جائے گا. نہیں, وہ کچھ اتھارٹی ہے, تھوڑا سا یہ رہ جاتا ہے. دیکھیں وہ اتھارٹی عدالت ہے نا. اچھا, پھر عدالت سے رجوع کرنا ہوگا باقی پیسوں کے لیے. جی ہاں, اوپر عدالت فیصلہ کر دیتی ہے, اور عدالت دیکھتی ہے کہ یہ سنی اس کو اسکول کو فالو کر رہے ہیں یا دوسرے کو فالو کر رہے ہیں, تو جو بھی فوت ہونے والے کا جو اسکول آف تھاٹ ہوتا ہے نا اس کے حساب سے عدالت فیصلہ کر دیتی ہے. جی بس یہ ہے, میں دیکھتا ہوں سب سے زیادہ جو حق تلفی جو ہو رہی ہے وہ یہاں ہو رہی ہے, میں دیکھ رہا ہوں, اور بڑی عام ہو رہی ہے, کھل کے ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب بڑا افسوس کی ویسے, خیر اللہ میں سب پہ ہم پہ رحم کرے. یہ تو میرا ایک سوال تھا, میں یہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ ہائپوتھیٹیکل رہے گا جب تک اس کی اپلیکیبلٹی یعنی جیسے اگر میرا کیس ہے تو میں ہی بتا سکتا ہوں آپ کو, which can be different than ڈاکٹر صاحب کیس. اسی طرح یہ
میرا خیال ہے یہ قسم کی یہ ریفرنس ہے جو کہ قرآن میں اویلیبل ہے, which can be used whenever or wherever applicable. مطلب ویسے اس کو اگر ہم یاد کرنے کی کوشش کریں تو یاد کرنے میں سمجھ میں نہیں آئے گا. دیکھیں جو کامن کیس ہے نا, کامن کیس تو قرآن میں سے کلیئرلی انڈرسٹینڈیبل ہے اور وہ یاد بھی ہو جاتا ہے کہ بیٹیوں کا حصے سے بیٹاؤں کا حصہ ڈبل, ماں باپ کا 1/6 اور بیوی کا 1/8. یہ کامن جی کیس ہوتا ہے نارملی, اور یہ لوگ آسانی سے خود کر سکتے ہیں. جو کمپلیکیٹڈ کیسز ہوتے ہیں نا, اس کے لیے پھر ایک باقاعدہ اس کے اندر ایک وہ شاخ ہے, اس کو کہتے ہیں فرائض, اور یہ اس کی جو نالج ہوتی ہے نا وہ یہ مطلب یہ ہر مفتی کو بھی نہیں آتی ہوتی. پھر مفتی اس میں نا اسپیشلائز کرتے ہیں فرائض کے اندر. اور جو پھر کمپلیکیٹڈ کیس ہو جاتا ہے تو وہ جو دارالعلوم وغیرہ سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں لوگ, اور عدالت بھی رابطہ کر سکتی ہے, اور وہ پھر ان کمپلیکیٹڈ کیسز میں وہ ساری ہسٹری دیکھ کے کہ حضرت عمر نے فلاں معاملے میں کیا فیصلہ کیا, فلاں نے کیا فیصلہ کیا, اس کی بیس پہ پھر وہ سجیسٹ کر دیتے ہیں. میں نے پوچھنا یہ تھا کہ آج کل جیسے صاحب حیثیت لوگ ہوتے ہیں جی وہ سارے کوئی کسی کی دوسرے کے وصیت کے حساب میں یا کچھ جو پیسے چھوڑے گئے ہوتے ہیں اس کے نہ کوئی کلیم کرتے ہیں اور نہ کوئی اس میں کوئی ڈیٹیل میں جاتا ہے, تو اس کے لیے پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے لیے کوئی کسی کو گناہ تو نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں, مثال کے طور پہ ایک شخص فوت ہوا اور جی سر, اس کے جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی مثال دی تھی کہ اس کا بزنس ایک بیٹا چلا رہا ہے. اب جو باقی بیٹے ہیں وہ اپنا کو کام کر رہے ہیں, تو وہ جو بیٹا چلا رہا ہوتا ہے وہ بزنس کنٹینیو کر لیتا ہے, اور باقی بیٹے کچھ پوچھتے پاچھتے نہیں کہ اب اس سے کیا پوچھیں. اور اس میں جو بزنس بیٹا چلا رہا ہے اس کو یہ انڈرسٹینڈنگ کلیئر ہونی چاہیے کہ جی اس میں میرا حصہ کتنا ہے اور باقی بہن بھائیوں کا حصہ کتنا ہے, اس کو انہیں دینا چاہیے. اگر وہ نہیں دیتا اور باقی اس لحاظ میں کہ اچھا جی اب اس سے پوچھیں گے تو بدمزگی ہوگی, یا اپنا حصہ مانگیں گے بدمزگی ہوگی, یا بہنیں اپنا حصہ نہ مانگیں کہ اچھا جی اب ہم بھائی سے حصہ مانگیں گے تو بدمزگی ہوگی, اس میں گناہ تو ہوگا. نہیں اس میں جو بہن بھائی ہیں اس کا تو چھوڑ دیں کہ وہ سب اکٹھے ہوتے ہیں اور اس میں ورثہ یا کچھ لین دین یا کر لیتے ہیں یا معافی کرا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, جو باقی رشتہ دار ہے, جس طرح آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی اگر انتقال ہوتا ہے تو اس کی بھائی بیٹیاں ہوتی ہیں صرف, تو اس کے قریبی رشتہ داروں کا حصہ ہوتا ہے یا اس کے اور دوسرے لواحقین کا حصہ ہوتا ہے. اگر وہ لوگ صاحب حیثیت ہوتے ہیں تو کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ آدمی نے کوئی پیسے تو چھوڑے ہیں اور اس کی صرف بیٹیاں ہیں, لیکن وہ اس کا کلیم نہیں کرتے کہ ان کو نہ ضرورت ہوتی ہے اور نہ اس میں وہ انوالو ہونا چاہتے ہیں. آج کل کا جو دور چل رہا ہے اب وہ سارا ویسا نہیں ہے کہ کسی کا انتقال ہو جائے اور پنچایت بیٹھے یا سارے بیٹھ کے تو اس کا حصہ کریں اور اس کے لیے ساری باتیں کریں. لوگ اپنے کاموں میں ہوتے ہیں اور نہ ضرورت ہوتی ہے, صاحب حیثیت لوگ ہوتے ہیں, وہ اس چکر میں پڑتے ہی نہیں ہے کہ اس نے کیا چھوڑا کیا نہیں چھوڑا, صرف بیٹیاں ہیں بیوہ ہے. تو باقی جو بہن بھائی تو ہو گئے, بیٹے بیٹیاں بھی ہو گئی, وہ تو ایک گھر کا حصہ ہے نا, تو وہ تو جو پیسے ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ وہ بڑھ جاتے ہیں, کئی دفعہ کئی لوگ نہیں لیتے, وہ چھوڑ دیتے ہیں. لیکن جو باقی رشتہ دار دور کے جو رشتہ دار یا قریب کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ تو اس چکر میں پڑتے ہی نہیں ہیں. دیکھیں زیادہ تر کیس میں جو دور کے رشتہ داروں کا حصہ ہوتا بھی نہیں, لیکن اگر کوئی ایسا کیس ہو گیا جیسے صرف بیٹیاں ہیں, تو اب وہ جو صرف بیٹیاں ہیں تو وہ مال جس وراثت کسی نہ کسی کو تو ہینڈ اوور ہوئی ہوگی نا, چاہے بڑی بیٹی کے نے اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے یا بیٹیوں نے مل کے کرنا ہے, تو ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ان کا حصہ 2/3 ہے اور 1/3 حصہ مثال کے طور پہ ہمارے والد کے کزن کا ہے, تو ان کو اس کزن سے رابطہ خود کرنا چاہیے, ان کی ذمہ داری ہے. اب کزن کہہ دیجیے مجھے نہیں چاہیے تم رکھ لو, تو پھر مسئلہ حل ہے, اس میں تو کوئی پرابلم نہیں. لیکن اس میں جس طرح وہ ابھی منیر صاحب نے اپنا بتایا ہے کہ ان کی بیٹیاں ہیں اور ان کے باقی ماموں کے بیٹے ہیں کچھ, جی ہاں, سب اللہ ان کو زندگی صحت دے, اگر ان کے بعد ان کی جو بھی پیسہ ہے ان کی بیٹیاں وہ استعمال کر رہی ہوں, سپوز ایک گھر چھوڑ گئے وہ, اب اس گھر میں ان کی بیٹیاں رہ رہی ہیں یا ان کی وائف رہ رہی ہے, اب وہ اس کے میں لوگ رہ رہے ہیں اور ان کے جو ماموں کے بیٹے ہیں وہ تھوڑی آ جائیں گے کہ بھئی آپ ہمیں اس کا حصہ دیں, یہ گھر بیچے اور اس میں ہمیں حصہ دے دیں, تو وہ تو نہیں آئیں گے. وہ نہیں آئیں گے, لیکن ان کو ان سے رابطہ کرنا چاہیے کہ ہم نے پتہ کیا اور ہمارے حساب سے آپ کا اس میں اتنا شیئر بنتا ہے, جتنا بھی بنتا ہے, 5% بنتا ہے, 10% بنتا ہے, تو وہ جس کے پاس
وہ 100 रुपए आ गए हैं और उसमें से 10 रुपए किसी और के हैं, तो जिम्मेदारी उसकी है जिसका 100 रुपए आए हैं। उसको बताना चाहिए उसको कि भाई आपके 10 रुपए ले लें। अब वो आगे जवाब में कहते हैं कि नहीं बेटा आप ही रखें, मैंने नहीं लेने, तो फिर ठीक है जी। सर ये कि जो मैंने अपनी बात बताई 4 बेटियों की, अब उसमें से एक बड़ी बेटी जो है वो बेवा है, वो और मेरे उसके बच्चे मेरे साथ रह रहे हैं। अब जो जिस मकान में रह रहे हैं वो उनके नाम मैंने करवा दिया है। पता नहीं ये सही है या नहीं है। बाकी तो बाकी तीनों बेटियों को मैंने कॉन्फिडेंस में लेकर ये किया था और किया है। तो वही बात जो है जो आपने बताया आखिर में, तो मैं उनको बता दूंगा कि भाई मजहबी मसला ऐसा ही है कि मामूजाद भाई से कांटेक्ट करें। लेकिन जैसे आपने मशवरा दिया कि जिंदगी में ही अगर किसी बेटियों के नाम किया जाए तो ये अलाउ है। जी जी बिल्कुल, जिंदगी में तो आप कुछ भी कर सकते हैं ना, वो अलाउ है। सिर्फ ये है कि किसी बेटी के साथ बीवी के कंसेंट से। जी जी नहीं, हाँ कंसेंट सही करें आप बिल्कुल। और बीवी के नाम भी कर सकते हैं। और ये बताएं कि जो आपकी बेटी हैं बड़ी, उनके लड़के भी हैं? एक लड़का है। हाँ, तो मेरा ख्याल है आप ये भी किसी मुफ्ती साहब से राब्ता करें, क्योंकि वो लड़का भी आपकी करीबी रिश्तेदारों में आता है। तो आप ये अपने नवाज हो सकता है उनके बाद आपके नवासे को मिल जाए जो बाकी का हिस्सा है, ये भी पॉसिबल है। वो बरकंदार उलूम वाले बेहतर बता सकते हैं। मगर रिजवान सर, जिंदगी में डिस्ट्रीब्यूशन जो है अगर हम करते हैं उसमें भी हमारे इंसाफ से काम लें, ये ना हो किसी बेटे को ज्यादा किसी को कम। नहीं, वो जैसे उन्होंने बताया ना कि एक बेटी हैं जो बेवा हो गई हैं, तो उनको ज्यादा दे दिया तो बिल्कुल सही है, उसमें मसला नहीं है। अच्छा, with the consent of other 3 daughters। वो कंसेंट तो अच्छी बात है, लेकिन कंसेंट ना भी अगर हो तो जहाँ एक औलाद को जरूरत ज्यादा हो तो उसको आप अपनी जिंदगी में ज्यादा दे सकते हैं। जरूरत अगर है तो फिर दे सकते हैं, बेवजह नहीं दे सकते। अभी आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया सारे अपने जो डिस्ट्रीब्यूशन का, लेकिन जो आपने एक लफ्ज बोला है कि जिंदगी में वो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब ये है कि ट्रांसफर कर सकते हैं, एक बेटे के नाम पे कर सकते हैं, या मतलब है कि अपनी मर्जी से वो कर सकते हैं, उसमें कोई मतलब ये नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये वाली जो थोड़ी सी इसमें आ जाती है कि जी अगर फर्ज करें तो उसके बहनें हैं और अपना भाई है, और भाई को जी बड़ी इसने खिदमत की है और इसने बच्चियों की शादी की है, और इसलिए जो है ना इसके नाम पे करता हूँ मैं, और विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर सिस्टर्स। तो इसमें आप की जो राय है क्या, मतलब इसमें राय नहीं, सॉरी, इसमें हमारा अच्छी जो है उसमें पॉइंट ऑफ व्यू किस तरह इसको देखेंगे आप? देखें, ये अगर आप याद करें, हमने ये हदीस डिस्कस की ना जो हजरत नोमान के वालिद ने उनको दिया था अतिया, तो वो तो उन्होंने फिर वापस किया कि नहीं ये नाइंसाफी है। तो नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर कोई जेन्युइन रीजन है कि मिसाल के तौर पे एक इंसान है, उसकी 2 बहनें हैं, एक बहन बहुत अमीर है, एक बहन बहुत गरीब है, तो अगर वो अपनी गरीब बहन को लाखों करोड़ों रुपए भी देता है तो इसमें तो कोई इशू नहीं है ना। अल्लाह की राह में तो किसी को भी दे सकते हैं, और अपने करीबी रिश्तेदारों का सबसे ज्यादा हक है, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर एक केस ऐसा है कि बस 2 बेटे हैं और एक बेटा पसंद नहीं है और एक बेटा ना पसंद है, फिर उसमें नाइंसाफी हो जाती है। तो जेन्युइन रीजन होगी, हाँ दे सकते हैं जिंदगी। मैं एक चीज जो आपके सामने रखी है ना, वो ये है कि एक बेटा है, उसकी 4 बहनें, तो वो अगर वो ये कहते हैं कि मैंने इनकी शादियों के ऊपर मैंने खर्चा किया है, वो बेटा कहता है, तो आप भी कहते हैं बस बड़ी तो शादियों पे इसने काफी खर्चा किया, इसको जो है अपना इसका हक बनता है, और इसको मैं जायदाद जो मेरी है वो ट्रांसफर कर रहा हूँ इसको, और वो जो विदाउट द कंसेंट ऑफ द सिस्टर्स। ये मतलब ये वो इस बात के ऊपर नाराज भी हैं कि ये क्यों इस तरह किया इन्होंने, इनको उसके यानी एक साहब हैं, देखें अब मैं जरा मसला, एक साहब हैं, उनका एक बेटा है और 4 बेटियां हैं।
اچھا جی یہ جو بیٹا ہے اس نے اپنی بہنوں کی شادی کے لیے بھی پیسے خرچ کیے ہیں. جی بالکل. اچھا اب اس بیٹے نے اپنی بہنوں کی شادی کے لیے پیسے خرچ کیے ہیں, بنیادی طور پہ تو والد کی ذمہ داری تھی نا اوریجنلی. جی جی تو اگر والد صاحب کہتے ہیں کہ اچھا بیٹے تم نے اپنی بہنوں کی شادی پہ پیسے خرچ کیے ہیں تو میں تمہیں اپنے پیسے میں سے یہ پیسے, تو اس میں تو کوئی حرج نظر تو نہیں آتا. ہاں لیکن اس میں بہنیں اگر ناراض ہیں یا وہ نہیں اپنا کنسنٹ نہیں دی انہوں نے کہ جی ٹھیک ہے یہ آپ کر سکتے ہیں, تو پھر اس صورت میں کیا؟ دیکھیں میں نے اس کی آپ کو ایک مثال دی تھی نا کہ آپ کے پاس ایک غریب آدمی آ گیا بہت زیادہ, اور اس کی گھر میں بہت بیماری ہے, اس کو 1 لاکھ روپے آپریشن کے لیے ضرورت ہے. آپ نے اس کو 1 لاکھ روپے اٹھا کے دے دیا. اب آپ کی بہنیں آ جائیں کہ آپ نے اس کو 1 لاکھ روپیہ کیوں دیا ہے, آپ کے مرنے کے بعد ہم نے اس میں وارث ہونا تھا اس لیے آپ اس کو 1 لاکھ روپیہ نہ دیں. تو یہ تھوڑی ہو سکتا ہے. اپنی زندگی میں آپ نے اپنا مال ریزنیبل طریقے سے خرچ کرنا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. جہاں جائز آپ خرچ کرنا چاہیں گے, چاہے آپ ورلڈ ٹور پہ چلے گئے, سیر کرنے چلے گئے, تو چلو اب آپ کا مال ہے, آپ کو اجازت ہے اس کی, آپ فضول خرچی کی اجازت نہیں ہے. ادروائز اگر آپ نے کوئی بھی پیسہ خرچ کیا ہے تو وہ تو آپ کے لیے جائز ہے. آپ کے وقت وارث جو آپ کے مرنے کے بعد وارث بنیں گے, پتہ نہیں اس وقت تو خود زندہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, وہ اس کے اوپر ناراضگی کا اظہار نہیں کر سکتے کہ آپ نے اپنی بیٹی کو کیوں کچھ دے دیا یا بھائی کو کیوں کچھ دے دیا. تو ان کا تو ناراض ہونا بنتا ہی نہیں. آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ نے جب زندگی میں پیسہ خرچ کرنا ہے, اور اگر اپنے بہن بھائیوں میں یا اولاد میں یا کسی پہ بھی خرچ کرنا ہے, تو اگر اس کا ایک بیٹا اور 4 بیٹیاں ہیں, اور اس نے بیٹے نے 4 بیٹیوں کی شادیوں کے اوپر اپنے پلے سے پیسے خرچ کیے ہیں, اور وہ گھر کا خرچہ بھی چلا رہا ہے, اور والد صاحب اس گھر میں رہتے ہیں, اور ان کی وہ دوائیوں کا بھی خرچہ کر رہا ہے, اور والد صاحب کہتے ہیں اچھا چلو یہ پیسے اپنی زندگی میں یہ کرتے ہیں کہ جی تم پیسے لے لو کیونکہ تم سارے گھر کا خرچہ چلاتے ہو, اور بہنوں کی بھی تم نے ذمہ داری اٹھائی, اور کل کو بھی اس نے بہنوں کی ذمہ داری اس کے ذمہ ہے کیونکہ وہ ان کا ولی ہے. تو اس کے اندر بہنوں کا ناراض ہونا نہیں بنتا. اب یہ ایگزیکٹ ڈیٹیل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس نے خرچے کیا تھا 5 لاکھ روپیہ, والد صاحب نے دے دیے 5 کروڑ روپے, پھر تو ناانصافی ہو جائے گی. تو بس ناانصافی نہیں ہونی چاہیے. یہ کیس اسی طرح ہی ہے جو میں نے اچھا آپ کے سامنے رکھا. ہاں جی. اچھا 5 لاکھ اور 5 کروڑ والا ہے. ہاں جی. تو پھر اس صورت میں کیا آپ مطلب یہ ہے کہ دیکھیں دین تو یہی کہتا ہے نا, انصاف کی بات جو ہم کرتے ہیں تو وہ انصاف کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں نا, کہ جس طرح آپ نے وہ 5 اور 5 لاکھ کروڑ کی بات کی ہے. جی تو اگر اس صورت میں ایسی بنے تو پھر مطلب یہ ہے کہ وہ تو پھر میرا ناجائز اس میں آ جاتی ہے چیز. ہاں پھر اس شخص کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور بیٹیوں کو بھی دینا چاہیے. تو بیٹے کو اگر 5 کروڑ دیا ہے تو پھر بیٹیوں کو بھی 2 کروڑ دے, یا 1 کروڑ دے, یا نہیں ریزنیبل ایسا دے کہ بہت زیادہ ٹلٹ نہ ہو جائے ایک سائڈ پہ.